بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. درود و سلام کا آواز بلند کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بعد از حمد و صلات لائق تعظیم و تکریم جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. عقیدہ حیات النبی کے حوالے سے ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی گزشتہ جمعہ المبارک کی نشست میں. ہم اہل سنت و جماعت کا سلفاً خلفاً یعنی دور صحابہ سے لے کر آج تک یہ عقیدہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ بعد از وصال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد از وصال آپ اپنی قبر منور میں زندہ ہیں. آپ کا جسد اطہر آپ کے روضہ اطہر میں بے حس و بے شعور نہیں بلکہ فائز الحیات ہے، اور آپ کی یہ حیات قدسیہ باعتبار تعلق بالبدن جسمانی ہے، باعتبار تعلق بالرزق روحانی ہے، اور باعتبار تعلق بالعالم برزخی ہے. اور اس پر میں نے تینوں اعتبارات گزشتہ جمعہ المبارک کی نشست میں بیان کر دیے تھے کہ حیات جسمانی کا کیا مطلب ہے، حیات روحانی کا کیا مطلب ہے، اور حیات برزخی کا کیا مطلب ہے. وہ میں نے بڑی وضاحت سے عرض کر دیا تھا کہ یہ حیات برزخی یا حیات روحانی یہ کوئی حیات کی قسمیں نہیں ہیں، بلکہ یہ اس حیات کے تعلق کے حوالے سے اس کے نام ہیں. اس کے کیا ہیں؟ نام ہیں. اس لیے حیات النبی کو گڑبڑ کرنے کے لیے کبھی کوئی اس کو حیات برزخی کے رنگ میں لے آتا ہے، کبھی حیات روحانی کے لفظ بولنے لگ جاتا ہے، حالانکہ حضور پاک کی قبر منور کی زندگی جسمانی زندگی ہے. کیا کون سی زندگی ہے؟ جسمانی زندگی ہے. اور اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء جب ان کے اجساد طیبات کے اوپر موت وارد ہوتی ہے، یعنی موت کا تعلق قضیہ الہی کے صادق ہونے کے لیے جب ان کے اجسام سے متعلق ہوتا ہے، اس کا تعلق ہوتا ہے، اس کے بعد آثار حیات ظاہری ان ابدان پر آثار حیات ظاہری یعنی ظاہری زندگی کے آثار کبھی کبھی نظر آتے ہیں، کبھی کبھی نظر نہیں آتے، کبھی کبھی نظر نہیں آتے. جیسے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہوا، آپ زمین پر تشریف لے آئے. اگر آپ کی زندگی کی مثال کی تعریف کی جاتی ہے کہ وہ جو حرکت بالارادہ کر سکے، تو اس حوالے سے تو ظاہر ہے جسد اطہر آپ کا زمین پہ آ گیا. اور پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ نے حضور کے جسد اطہر کو اٹھا کے قبر منور میں رکھا، نہ وہ ہلا نہ وہ قبر کے اندر رکھنے تک رسول اللہ بولے، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر نے حرکت کی. اب اس کو دیکھ کر یہ ہے کہ آثار حیات اس پر ظاہر نہیں ہے، لیکن اب دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ آثار حیات ظاہری ظاہر ہوتے ہیں. وہ کیسے کہ موسیٰ نبی قبر میں نماز
نماز پڑھ رہے ہیں؟ توجہ ہے نا؟ اس حوالے سے ہم نے کہا تھا زندگی زندگی ہے، نبی زندہ ہے، لیکن یہ جو فرق نظر آ رہا ہے یہ اس زندگی کے آثار کے حوالے سے ہے، حقیقت حیات کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں۔ دلائل ہمارے چل رہے تھے، آج ہم انہی دلائل کو آگے لے کے پڑھیں گے کہ ہمارے پاس کون کون سی دلیلیں ہیں کہ جن دلیلوں کے تحت ہم اللہ کے نبیوں کو حیات جسمانی کے ساتھ زندہ مانتے ہیں۔ سبحان اللہ کی بات ہے۔ ان میں سے کچھ جو ہے وہ ہماری دلیلیں ہو چکی تھی، آج ہم آگے بڑھ کر ان دلائل کو ذکر کرتے ہیں۔ تو ہماری دلیل آج کی نشست کی پہلی دلیل، مگر پیچھے جو ہمارے دلائل ہو چکے ہیں وہ الگ ہیں۔ آج کی نشست کی پہلی دلیل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ حدیث ہے، اور یاد رکھیں کہ اگر نبی کا صحابی روایت حدیث کر رہا ہے تو وہ صرف حدیث ہی نہیں، اگر اس روایت کا تعلق عمل سے ہے تو وہ صحابی کا عمل بھی ہے۔ کوشش کرنی ہے، اگر ایک صحابی حدیث روایت کر رہا ہے کہ حضور ہاتھ یوں باندھتے تھے تو یہ صرف روایت کا بیان ہی نہیں بلکہ اس صحابی کا عمل بھی ہے، کیونکہ کیسے ممکن ہے کہ ایک صحابی نبی سے حدیث بیان کرے اور اس کے خلاف کرے؟ اسی طرح اگر کوئی صحابی عقیدے کے حوالے سے کوئی روایت بیان کرتا ہے تو وہ صرف روایت نہیں ہوتی یا خبر نہیں ہوتی بلکہ وہ اس صحابی کا عقیدہ بھی ہوتا ہے۔ اگر عمل سے تعلق ہے تو عمل، اور اگر عقیدے سے تعلق ہے تو عقیدہ۔ چونکہ حیات النبی کا تعلق بعد الوصال عقیدہ حیات النبی، یہ عقیدے سے اس کا تعلق ہے، اس وجہ سے اب دیکھتے ہیں کہ کس کس صحابی کا کیا کیا عقیدہ تھا حیات النبی کے حوالے سے۔ میرا اللہ قرآن مجید برہان رشید میں بڑا واضح اعلان فرماتا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میرا نبی توجہ ہے، میرا نبی مدینہ منورہ کے اندر ہے، میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے دو قسم کے لوگ ہیں، دونوں نماز بھی پڑھتے ہیں، دونوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کا طرز عمل الگ الگ ہے۔ کچھ وہ ہیں جو بڑے پڑھ کے کہتے ہیں محمد کو پتہ ہی نہیں، ہم اندر سے ہو رہے ہیں، اوپر سے ہو رہے ہیں، اندر سے ہو رہے ہیں، باہر سے ہو رہے ہیں، اور یہ ہمیں پہچانتا ہی نہیں ہے، اس سے پتہ ہی نہیں ہے ہم کون ہیں۔ انہیں ہم اپنی زبان میں، قرآن کی بولی میں، حدیث کی بولی میں منافق کہتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جن کا لیڈر ابوبکر صدیق ہے۔ ہم نے قرآن کی بولی میں، حدیث کی بولی میں اور اپنے عقیدے میں صحابہ کہتے ہیں، لیکن سنیے نماز ایک امام کے پیچھے، ایک صف کے اندر ایک امام جیسے، قرآن ایک جیسا ہے، نماز ایک جیسی ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ارے ایمان لاؤ تو یہ کہتے ہم مومن ہیں نا، ہمارے ایمان میں کیا شک ہے؟ قرآن آ گیا فرمایا میرے معبود فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ان صحابہ سے کہہ دو یہ مومن نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ یہ کب مومن ہوں گے؟ جب یہ ایمان لائیں گے ابوبکر تیرے والا، عمر تیرے والا، عثمان تیرے والا، علی تیرے والا، جب تک یہ تمہارا ایمان، تمہارے عقیدوں والا عقیدہ نہیں رکھیں گے تب تک یہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ پتہ چلا قرآن و حدیث کی اصل تشریح وہ ہے جو میرے مدنی کے یاروں نے فرمائی ہے، اصل عقیدہ وہ ہے جو نبی کے صحابہ نے رکھا ہے۔ اب آئیے ہم پوچھتے ہیں نبی کے یاروں، یقیناً قرآن کہتا ہے عقیدے میں ہم نے تمہیں فالو کرنا ہے،
عقیدے میں ہم نے تمہیں ماننا ہے، عقیدے میں ہم نے تمہاری اتباع کرنی ہے. اب بتاؤ عقیدہ حیات نبی کے بارے میں ہم کیا کہیں، کیا سمجھیں، کیا بولیں، کیا طرز عمل رکھیں؟ حدیث نمبر صحابی رسول حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر آواز سنتے جائیے. یہ جو روایت ہے حضرت انس بن مالک آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں، اللہ کے نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں. میں نے آپ کے ساتھ گزشتہ جو بات کیا تھا کہ اللہ کی نبیوں کی جو حیات ہے وہ عام طور پر قیاس نہیں ہے، کیونکہ اگر عام قیاس کیا جائے تو اللہ کے پیغمبر قرآن کہتے ہیں جناب حضرت یونس کا بھی مچھلی کے پیٹ کے اندر نہ آکسیجن ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، کچھ نہیں ہے. وہاں قرآن کہتے ہیں ذکر کر رہے ہیں مچھلی. اب زندہ نہیں مانو گے تو کافر ہو جاؤ گے، کیونکہ قرآن کہتا ہے. پھر پوری دنیا نے دیکھا، تمام قرآن مجید کی آیتیں بتا رہی ہیں مچھلی نہیں ہونے زندہ ابلا تو وہ سمندر کی تیر میں مچھلی کے پیٹ میں آکسیجن کی لگتی، کھانا کی لگتا. تو یہ جنہوں نے آج اتر جو یہ جنہوں نے دو دو چیزیں پڑھ لی ہیں اور لوگوں کو قیاس عقل پہ لا کر کہتے ہیں بھائی وہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے، وہ کھا کر کے روٹی کر کے آکسیجن کی طرف سے آتی ہے. ہم پوچھنا چاہتے ہیں چیلنج کر قرآن کو، قرآن کو چیلنج کر. ایسے نبیوں کی زندگی کے لیے، ویسے عام لوگوں کی زندگی کے لیے دل کی دھڑکن ضروری ہوتی ہے، پر میرا نبی بخاری مسلم کی حدیث سے فرماتے ہیں جبریل نے معراج کی رات میرا دل نکال کر خالی میں دیکھ رہا. ویسے تو زندگی کے لیے دل کی دھڑکن کی ضرورت ہے، دوران خون کی ضرورت ہے، لیکن میرا نبی کے دل میں دیکھ رہا تھا، دل کو اسے دھویا، صاف کیا، خشک کیا، واپس جیسے تھا ویسے نکلا تھا، پھر بھی نبی زندہ، واپس آیا پھر بھی نبی زندہ. اس لیے یاد رکھیے اللہ کے نبی کی حیات عام طور پر عام عقلوں کی قیاس میں حیات نہیں ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے شہیدوں کی زندگی ایسی ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے تم شعور نہیں ہوتا. اور شہید کو مردہ کہنے کا گناہ کتنا ہے؟ ویسے سنو تھوڑی دوسرے مسئلہ بیان کر رہا ہوں. اگر آپ کے دل میں کسی بندے کے دل میں معاذ اللہ زنا کا خیال آیا، گناہ لکھا نہیں جائے گا جب تک مسمم ارادہ کر کے وقت چلنا پڑے. بیٹے بیٹے خیال آیا چوری کروں، گناہ نہیں لکھا جائے گا. ویسے ویسے خیال آیا میں کوئی اور جرم کروں، میں ڈکیتی کروں، میں قتل کروں، گناہ نہیں لکھا جائے گا، جب کرو گے لکھا جائے گا. پر فرمایا شہیدوں کو مردہ کہنا یا اس کا عقیدہ بنانا یہ اتنا غلط معاملہ ہے کہ ویسے تو ہر چیز کی پکڑ تب ہوتی ہے جب کرو. شہید کو مردہ سوچنا بھی نہیں ہے. کیا خدا کے لیے جملے مکمل سماج کی طرف سے استقبال ہونا چاہیے؟ کتنی بڑی بات ہے. شہید کو مردہ یعنی باقی ہر جرم میں سوچ پہ کوئی میرا نہیں خیال لگا رہا ہوں. آپ آتے ہیں دل میں لاکھوں کروڑوں آتے ہیں. اذا ہم سیئتا ما قدرت الشیء، جب برائی کا خیال کرو کوئی شے نہیں کی جائے جب تک کہ اس میں مسمل کر کے کی طرف تمہاری ہمت اور کوشش نہ لگ جائے. صرف خیال آنے سے کوئی گناہ نہیں لکھا جائے. لیکن اللہ نے شہید کی حیات کے مسئلے پر خیال کا بھی پیدا نکال دیا. خدا کے لیے حال اپنا دو دفعہ بولے سبحان اللہ کی آواز. میں نے پوچھا بتاؤ عباس قادری شہید ہے یا نہیں؟ بولا شہید ہے. کیوں؟
انبیاء علیہ السلام کی حیات کے اور یاد رکھیے ہم ہواؤں میں جب باقی باتیں کرنے والے نہیں ہیں، ہم آپ کو دلائل دے رہے ہیں، حدیث سنائی اللہ کے نبی کے صحابی حضرت انس میں مارے مرواتے ہیں، نبی زندہ ہے اپنی قبروں میں، ہاں یاد کیجیے یاد ہی رکھیے نا حدیث، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے، نماز میں پڑھ رہے ہیں۔ مسند ابن اعلیٰ نے اس حدیث کو روایت کی ہے، مسند بزار میں بھی ہے، مجمع الزوائد میں امام حیث میں فرماتے ہیں کہ مسند ابن اعلیٰ کی سند صحیح ہے، بولتے جائیے سبحان اللہ۔ ابن علی الکامل کے اندر کہتے ہیں کہ لا بأس بہ، یہ حدیث صحیح ہے، اس کی سند میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ امام بیہقی اس حدیث کو اپنے رسالے کا ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ امام بیہقی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ فتح الباری کے اندر امام ابن حجر کہتے ہیں لا بأس بہ، یہ حدیث صحیح ہے۔ امام عبدالرؤف مناوی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ امام ابو یعلا کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ امام ابن حجر میزان کے اندر کہتے ہیں کہ ابو یعلا کے راویوں میں کوئی کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ وفا الوفا میں امام سبوری کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، اور کہتے ہیں کہ اس روایت کو امام ابو یعلا نے سند صحیح اور ثقہ کے ساتھ روایت کیا ہے، امام بیہقی نے روایت کیا ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اچھا جی، اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے اور پھر وہ یہ اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قیاس نہیں کرنا کہ جی قبر کو چھوٹی سی ہوتی ہے، اس قبر میں بندہ کھانا کیسے ہم تو بنانا۔ حدیث بخاری اور مسلم، میرے نبی نے فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اللہ اس کی قبر کو طاقت نگاہ وسیع فرما دیتا ہے، مومن کی قبر جنت کے باغوں سے بام ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ وہ تمام موقع عطا کرتا ہے اور اس پہ جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ ہے۔ اس اللہ کے طاقت اور قدرت کے سامنے کوئی سوال لاجواب نہیں ہوتا ہے۔ مثلا اسی طرح کے ایک سوال کسی نے کیا تھا تو مولا علی نے جواب دیا تھا، آپ نے فرمایا تھا بتاؤ جب اندھیرا ہوتا ہے تو پوری زمین میں اندھیرا ہوتا ہے، تو جب صبح ہوتی ہے وہ اندھیرا کدھر چلا جاتا ہے؟ دیکھو ایک بالٹی میں پانی ہے، دوسری بالٹی میں مٹی ہے، اگر آپ نے مٹی والی بالٹی پانی میں ڈالنی ہے یہ ادھر والی ادھر، تو پھر بتائیے نا وہ کدھر گئی اور یہ کدھر گئی، تو دونوں ہوتی ہیں، پر میں بتاؤ روشنی کدھر گئی اور اندھیرا کدھر گیا؟ تو وہ رب ہے کہ جو دونوں موجود ہیں، یہ روشنی بھی موجود ہے اور اندھیرا بھی موجود ہے، دونوں وجودی چیزوں کو اس طرح سے وہ مینج کرتا ہے کہ روشنی آتی ہے، اندھیرے کا پتہ نہیں وہ کہاں سما جاتا ہے، اندھیرا آتا ہے معلوم نہیں روشنی کہاں سما جاتی ہے۔ تو جس رب نے اتنے بڑے اتنا بڑا نظام بنایا، اس کے لیے چھوٹی سی قبر کو مینٹین کرنا اس کے لیے اگلی دلیل دینے لگا ہوں۔ مسجد اقصی کے اندر اللہ کے نبی لگے ہوئے کتنے؟ سوالات کم و بیش، کتنے؟ سوالات کم و بیش۔ اب کوشچن یہ آل سنت و جماعت کے ساتھ مطلب ہے کہ اللہ کے نبی کی یہ جو معراج ہے یہ حیات میں ہے، یعنی یہ ظاہری زندگی میں ہے، خواب میں نہیں حقیقت میں، کیونکہ پہلی دلیل اس کی یہ ہے کہ اگر خواب میں ہوتی اور حضور کا دعویٰ معراج خواب کا ہوتا تو مکے کے مشرک رولا کیوں ڈالتا؟ بھائی میں کہتا ہوں جناب ڈاکٹر صاحب میں رات کو گیا امریکہ سے گیا روس سے گیا فلانا، تو انہوں نے کچھ کہہ دیا، اچھا آپ کی آنکھ کھل گئی، اوکے کھل گئی، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اگر میں کہوں نہیں میں امریکہ گیا، ہوٹل پہ کھانا کھایا، روس گیا، وہاں سے چیزیں یہ دیکھیے کہ میرے پاس موبائل کر لیے ہوئے، انہوں نے پوچھ کے دیکھنا ہے، کہنے ہیں مولوی صاحب تھوڑا سا کام کر دیں، مہربانی کریں، رات کو امریکہ کے پھر آپ فرانس میں بھی گھومائیں، پھر آپ آپ سوچتے ہوئے لاہور کا سویرے پنڈی بھی پہنچا، خدا کا خوف کیجیے۔ اگر میں دعویٰ کرتا خواب کا کوئی اعتراض نہیں، میں نے دعویٰ کیا حقیقت کا اعتراض ہو گیا، میرا نبی دعویٰ کرتا خواب کا کوئی پرابلم نہیں، نہ مسلمانوں کے لیے نہ کافروں کے لیے، کیونکہ خواب کا اللہ
ابو جہل اس لیے پریشان ہوا تھا اور اس لیے رونا رہا تھا کہ ان کو پتا تھا محمد خان کا دعویٰ نہیں کر رہے، حقیقت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو اب میرے نبی نے حقیقت میں معراج کی فرماتے ہیں نبیوں کو میں نے نماز پڑھائی، نبیوں کو میں نے نماز پڑھائی، نبیوں کو میں نے نماز پڑھائی، نبیوں کو میں نے نماز پڑھائی۔ اب یہاں پھر سوال آ گیا، مردودوں کا منکروں پر کہنے لگے یہ نماز اللہ کے نبی نے جو ہے نا نبیوں کی روحوں کو پڑھائی، جسموں کو نہیں پڑھائی۔ حضور حدیث کے اندر موجود ہے، صحابہ کے اندر کے نبیوں نے خطبے بھی دیے، مسجد اقصی میں کھڑے ہو کر خطبے بھی دیے میرے نبی کے استقبال میں، نمازیں پڑھی پیچھے۔ تو سب سے بڑے پریاس پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا معنی یہ ہے کہ اگر نبی جسم کے ساتھ آتے تو مسجد اقصی میں تو کل 5,000 4,000 بندے کی نماز پڑھنے کی جگہ بھی نہیں ہے، تو اتنی سی مسجد میں 1.25 لاکھ نبی کیسے؟ اتنی سی مسجد میں 1.25 لاکھ نبی کیسے؟ تو ہم کہتے ہیں جی کہ واقعی اگر ہم نارملی دعویٰ کریں تو پھر کیسے؟ ہم صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں، اسی واقعے میں معراج میں میرا نبی مسجد کے اندر بیٹھے تھے کہ حضور کو جب چیلنج کیا گیا کہ آپ مسجد اقصی کے پلر بنائیں، کھڑکیاں بنائیں، وہاں کے دروازے بنائیں، تو حضور فرماتے ہیں جبریل پوری مسجد اقصی اٹھا کر میرے سامنے گیا۔ میرے آنکھوں کے سامنے حضور فرماتے ہیں دیکھ دیکھ کے گن گن کے بتا رہا تھا، اتنی کھڑکیاں، اتنے دروازے، اتنے۔ تو اب سنیے سوال کیا ہوا کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جناب اگر یہ نارمل دعویٰ ہوتا پھر تو آپ کا اعتراض ہو سکتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں یہ معراج میرے نبی کا معجزہ ہے، اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو خلق عادت میں ہو، یعنی معجزہ کہتے ہی اس کو ہے جو عادت کے خلاف ہو۔ تو عادت یہ ہے کہ ایک جسم کو نماز پڑھنے کے لیے 2/4 یعنی 2 فٹ 4 فٹ کا یہ کورڈ ایریا درکار ہوتا ہے جہاں وہ نارملی نماز پڑھ سکتا ہے، یہ ہے نارملی۔ اور جب ہو نبی کا معجزہ، اور جب ہو نبی کا معجزہ تو مسجد چھوٹی سی ہے، نماز مذاق کر رہا ہے، یہ ہے میرے نبی کا معجزہ۔ تو پھر میں بات کر رہا تھا مسجد اقصی میں میرے نبی نے نمازیں پڑھی، کس کو؟ وہ دلیل کس کو؟ اللہ کے نبی نے نمازیں پڑھی کس کو؟ انبیاء کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو مسجد اقصی میں گئے تھے تو نبی تھے، نبی کا اطلاق صرف روح پر نہیں ہوتا، روح مع جسد پر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں اگر صرف عالم ارواح کی بات ہو اور روحوں کے معاملات کی بات ہو تو پھر روح پر ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس دن کو یاد رکھو جب ہم نے نبیوں کو جمع کیا، تو نبی پاک کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ محمود اس وقت کو یاد کر جب تو بھی تھا، نبی بھی تھے، تو وہاں نبی بھی روح کی حالت میں تھا، باقی انبیاء بھی ارواح کی حالت میں تھے، اور یہاں میرا نبی جسم کی حالت میں تک نہیں بنتی۔ حضور تو ہو جسمانی حالت میں، نبیوں کو بلایا جائے روحانی حالت میں۔ اچھا پھر میں بات کر رہا تھا نمازیں نبیوں نے بھی پڑھی، یہ اپنا اس کو چھوڑیے نہیں رسوں کو، نمازیں نبیوں نے بھی پڑھی، نماز میرے نبی نے بھی پڑھائی۔ یہی تو فرق ہے نا کس میں؟ انبیاء میں اور امام الانبیاء میں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ انبیاء سے کروں عرض مالک کو، انبیاء سے کروں عرض
भाई सबसे हो जब फरिश्ते कब्र में हमें उठाएं, उठाकर बिठाएं, सूरज हमारे सामने आए, वो पूछे मां कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, इनके बारे में जिंदगी में क्या कहा करता था, तो हम कहते हैं सबसे हो सबसे हो मुस्तदल बनाया है। मेरा नबी, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी का निवासा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन शहीद हो गए। शहादत हुसैन के बाद तमाम मदीने वालों ने यजीद की बेअत का कलाटा उठाकर फेंक दिया। यजीद की फौज ने मदीने पे हमला किया, 3 दिनों तक मदीने को तलाश किया, वहां घरों को लूट लिया गया, खवातीन की जितना जुल्म उस वक्त दरबार रखा गया, आज तक मंगोलों ने भी बड़े जुल्म किए, लेकिन यजीदी फौज कहीं उससे आगे गए। दोस्ताने गिरामी, पूरे मदीने के अंदर कोई मर्द उन्होंने ना छोड़ा, बचा वही जो भाग के पहाड़ों में गए हो गया। 10,000 लोग कत्ल किए गए, 10,000 से ज्यादा खवातीन की हुर्मती की गई। अब ये वो दौर है जिस वाक़या को वाक़या हर्रा कहते हैं। अब हज़रत सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये पूरे थे, यजीदी फौज ने इन्हें पागल समझ के इन्हें छोड़ दिया। सईद बिन मुसय्यब फरमाते हैं मुझे और कोई जगह न मिली, मैं नबी की मस्जिद में आ गया, लेकिन उधर क्या देखता हूँ, उधर यजीदियों ने नबी की मस्जिद में घोड़े बांध दिए हैं, घोड़े कोई कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं नबी की मस्जिद के अंदर। लेकिन कहते हैं मेरी सुजूद के पास बैठ गया। अब रिवायत की तरफ सुनिएगा, कहते हैं लम युअज़्ज़न फी मस्जिद नबी सलासन, 3 दिनों तक जब तक यजीदी फौज मदीने में गई, 3 दिन नबी की मस्जिद में ना अज़ान हुई, वलम युक़म ना इक़ामत हुई, वलम यबरअ सईद बिन मुसय्यब मिन मस्जिद। सईद बिन मुसय्यब 3 दिनों तक मस्जिद से बाहर नहीं निकले। वकाना ला यारिफु वक्त सलात, ये खुद फरमाते हैं अंदर अंधेरा बंद मस्जिद, पता नहीं लगता था कौन सी नमाज का वक्त है। फरमाते इल्ला बिहम्मदिन यस्मउहा मिन क़ब्र नबी, हर नमाज के वक्त नबी की कब्र से अज़ान की आवाज आती। नबी की कब्र से अज़ान की आवाज आती, ये उसे सुनते नमाज पढ़ते। मैंने कहा ये अज़ान तो होती है जमात के लिए, आओ नमाज पढ़ो, ये कब्र के अंदर नमाज कैसी। अल्लाहु अकबर मेरा दोस्त, और ये हम बड़ी उलमा ने भी दिखाए, और नबी भी पढ़ते हैं, मेरा नबी भी पढ़ता है, और वैसे पढ़ते हैं मेरा नबी जमात से पढ़ता है।
مولا کا پیارا دونوں ہے دونوں عالم کا دھولا دونوں عالم کا دھولا کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے آمنا مسجد والوں اس طرح کے خطابات عموماً بڑی بڑی کانفرنسیں سال دو سال بعد ہو پھر خطیب کو بلا کے لاکھوں روپے خرچے کر کے ہوتی ہیں پر ذرا شکری نہ کرو اللہ تمہیں ہر ہفتے وہ چیزیں یہی اپنے گھر کے قریب سناتا ہے تو پھر ذرا مل کے ذرا قدر کر لو اور میں اور کچھ نہیں مانتا ممکن بات ہے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا نبی دینے نبی کے سیاسی سے مرضی انس بن مالک سے مرضی یہ روایت بتا رہی ہے نبی زندہ ہوتے ہیں قبروں میں ہاں جی قبروں میں نماز میں پڑھتے ہیں اب آگے بڑھیے یہ صرف اتنی سی بات نہیں ہے کہ نبی اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں یہ تو صرف بات ہے اب کیا وہ پڑھتے بھی ہیں یا نہیں اگلی روایت اس کا راوی بھی انس بن مالک آپ فرماتے ہیں اور یہ حدیث مسلم شریف کے اندر ہے بخاری مسلم کا نام ہی کافی ہے نسائی کے ذریعے روایت موجود ہے انس بن مالک فرماتے ہیں اپنا رسول اللہ قال اتیت وفی روایت مررت علی موسیٰ لیلۃ تسریتی عند القصیص الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ میرے نبی نے فرمایا کہ میں ایک روایت میں فرمایا میں آیا قبر موسیٰ پر دوسری روایت میں گزرا قبر موسیٰ سے میرا عقیدہ کیا میرے نبی نے بتایا میں گزرا سرخ ٹیلے کے قریب سے میں موسیٰ کی قبر کے قریب سے گزرا اور دوسری روایت میں آیا موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں کسی حدیث کے اندر یہ نہیں میں نے موسیٰ کی روح کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہی ہے بلکہ کیا ہے میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ اپنی قبر منور میں نماز پڑھ رہے ہیں ایک دن ایک مولوی صاحب نے گھنٹہ تقریر جھاڑ ماری کہنے لگے نہیں فلانی دلیل کہ روحوں کو نبی نے دیکھا میں نے کہا کہ بتا تیرے نبی کے مطابق روح کیا ہے کہنے لگے جناب روح جسم لطیف ہے روح جسم لطیف ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی قرآن کہتا ہے یہ روح امر ربی ہے یعنی یہ جسم لطیف آگر میرے نبی نے اس رات صرف روحوں کو دیکھا ہے تو پھر مجھے جواب دیکھنے حدیثوں کا میرے نبی مکرم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حدیث مسند بن احمد بن حنبل کی یہی روایت مسلم شریف کے اندر موجود ہے میرے آقا فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات موسیٰ بن عمران کو دیکھا وہ لمبے قد والے عمر بالوں والے تھے
بالوں والے تھے، جیسا کہ وہ شروع قبیلے سے تعلق رکھتے ہو. میں نے عیسیٰ بن مریم کو دیکھا، وہ درمیانے قد والے، سرخ اور سفید رنگت والے تھے اور ان کے بال سیدھے تھے. ایک اور حدیث میں وَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَائِمٌ يُصَلِّي، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہے ہیں. اقرب الناس بِهِ شَبْهًا، اور ابن مسعود نے سبزی میرے سامنے اگر عیسیٰ کے چہرے کی مشابہت اگر کسی بندے کو دیکھنا ہو، میرے قربا بن مسعود سبزی کو دیکھ لو. وَأَبَا إِذَا إِبْرَاهِيمُ علیہ السلام، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا قائم یصلی، یہ بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. اشبہ الناس بہ صاحبکم، ان کی صورت دیکھنی ہو اپنے نبی کو دیکھ لو. سن رہے ہو جی سے؟ اچھا جی آگے بڑھیے. یہ مسلم جس کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے. اب آگے آئیے امام اور اس کو امام حاکم نے روایت کی ہے. میرے نبی نے فرمایا رأیت رجلا صورته کصورت القمر لیلۃ البدر، اور میں نے ایک اور بندے کو دیکھا جن کا چہرہ چودروں کے چاند کی طرح تھا. میں نے پوچھا یا جبریل من هذا، او جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اخوک یوسف، یہ آپ کے نبی بھائی حضرت یوسف ہیں. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ذرا بتائیے مجھے، جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے روحوں کو دیکھا، کہ بال روحاں کے کتھوں آئے، قد روحاں کے کتھوں آئے، یہ رنگت روحوں کی طرف سے آئی، کیونکہ تم نے سالوں میں یہ عقیدہ بتایا ہے کہ روح جس میں لطیف ہوتا ہے، لطیف ہے جس میں لطیف ہوئے اور یہ کوئی قطع کے رنگاں میں پتہ لگا. میرے نبی نے صرف روح انبیاء کو نہیں دیکھا بلکہ زندہ نبیوں کو دیکھا ہے. تو پھر بتاؤ مجھے، جو نبی صدیوں پہلے دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، آج یہ نمازیں کیسے پڑھ رہے ہیں؟ پتہ چلا اللہ کا نبی اپنی قبر میں یا اپنے جسد جہاں قبر اندر رکھا ہے، وہاں تب بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں. تو پھر ذرا وہ زندہ ہیں تو ان کا امام کیسے زندہ نہیں ہوگا؟ اس دن میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، اسی دن میں ان کا وصال ہوا، اسی دن میں قیامت کا نفخہ صورت ہے، اسی میں لوگ بے ہوش ہو کر کے رہیں گے.
فاکثروا علی من الصلاۃ فی، اس نے مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو. کس نے؟ فإن صلاتکم مفروضۃ علی معلومۃ علی. قال وقالوا یا رسول اللہ کیف تورث صلاتنا علیک وقد انت. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہمارے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جمعے والے دن مجھ پہ درود پڑھا کرو تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر آپ کے وصال کے بعد کیا ہوگا جب آپ اپنی قبر منور میں چلے جائیں گے؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی یہ صحیح ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء. اے میرے صحابہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. یہ ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے، امام نسائی نے روایت کو ذکر کیا. اور ابو داؤد میں ایک الفاظ اور بھی ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجسادنا. اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ ہمارے جسموں کو کھائے. جب وہ کہے سبحان اللہ. یہ روایت حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے جسے امام ابن ماجہ نے روایت کی. اس میں تھوڑے سے الفاظ زیادہ ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ موجود ہے، حیات ہے، زندہ ہے. یقیناً زندگی کو جو چیزیں ضرورت تھی اللہ نے دیتا ہے. میرا نبی اپنی قبر منور میں زندہ ہے، بے شک انہیں رزق ملتا ہے. اور وہ جو رزق ہے وہ کون سا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. وہ رزق کون سا ہے اور وہ رزق کس طرح سے ہمیں دیا جاتا ہے. ابن ماجہ نے ابو درداء سے روایت کیا اور علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا. امام حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا اور فرماتے ہیں یہ حدیث شرط بخاری پر صحیح ہے. والیاشی کہتے ہیں کہ ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں صححہ ابن خزیمہ. ابن خزیمہ نے اس کو صحیح ابن خزیمہ انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا. امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ ابن خزیمہ اور ابن حبان اور دارقطنی اور نووی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. تو اب حدیث صحیح میں سیدھا ورڈنگ موجود ہے. نبی کا جسم بھی قبر میں محفوظ ہوتا ہے اور اللہ کے نبی کو اللہ کی طرف سے رزق بھی دیا جاتا ہے. اب یہاں پر واضح طور پر یہ حدیث آ گئی کہ اللہ کے نبی اپنی قبر میں بولیے اپنی قبر منور میں زندہ ہے. اب یہ صحابہ کے نام آ رہے ہیں نا ذہن میں. اب آگے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. کہ کوئی بھی بندہ جب مجھ پر سلام بھیجتا ہے میرا رب میری روح مجھ پر لوٹاتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. اب یہاں پر لفظ ہے میری روح کو اللہ لوٹاتا ہے. اب اس کے دو معنی ہیں. پہلے حدیث کو ضرور سنیے. امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا. امام ابن حجر کہتے ہیں یہ حدیث صحیح سند ہے. امام زرقانی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح سند ہے. امام نووی کتاب الاذکار کے اندر کہتے ہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے. اب یہاں مانا ہے اللہ میری روح کو لوٹاتا ہے. اب یہاں روح سے کیا مراد ہے؟ یہ والی روح. تو اس سے تو ایک منٹ شائبہ ہوتا ہے کہ روح نکلی ہوئی ہے جسے اللہ واپس لوٹاتا ہے. بھائی توجہ ہے کب لوٹاتا ہے؟ جب بھی کوئی سلام پڑھتا ہے. اور یہ بات ظاہر اور باہر اور اتحاداً ثابت ہے کہ حضور پر سلام پڑھنے سے کوئی لمحہ خالی نہیں ہوتا. مثلاً فرشتے ہر وقت پڑھتے ہیں. ہر امتی ہر وقت پوری دنیا میں ہر لمحے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس میں بھی سلام ہو رہا ہے. ہر وقت کہیں نہ کہیں سے حضور پر سلام بھیجا جا رہا ہے. ہر وقت سلام ہے. تو حدیث کے ظاہر الفاظ تو یہ ہیں کہ اللہ روح کو بھیجتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روح نکلی ہوئی ہے. اللہ سلام سننے کے لیے بھیج دیتا ہے پھر نکل جاتی ہے پھر بھیج دیتا ہے پھر نکل جاتی ہے پھر بھیج دیتا ہے. یہ کوئی نبی کا کمال ہوا. یہ تو معذرا نبی کی تکلیف ہوئی کہ روح نکلی پھر آئی پھر نکلی پھر آئی پھر نکلی پھر آئی. اس لیے ابن قیم اور بڑے بڑے محدثین کو کہتے ہیں اس میں تو نبی کی تعظیم ہے. لہٰذا یہ مطلب ہر
جو موکل فرشتہ ہے جس کا نام کیا ہے، بولیے جس کا نام کیا ہے، روح ہے. اب یہ جو روح ہے یعنی وہ جو فرشتہ ہے وہ کیا ہوتا ہے، حدیث بتا رہی ہے کہ حضور کہتے ہیں وہ میری طرف لوٹایا جاتا ہے. اب کیسے لوٹایا جاتا ہے؟ اب پھر ہم حدیث سے پوچھیں گے. اللہ کی آواز ہے. اب حدیث کے راوی ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ وکل بقبر ملک ناتا واسماء الخلائق فلا يصلي عليه احد الى يوم القيامه الا ابلغني باسمه واسم ابيه هذا فلان من فلان قد صلى عليك. امام منذری اس حدیث کو الترغیب والترہیب میں لے کر آئے، مجموع الزوائد والسلسلہ راویوں کے ساتھ روایت. امام بحیرہ شیخ الایمان نے لکھا ہے، کنز العمال کے اندر امام ہندی نے روایت کی، صاحب مشکات مشکات شریف میں حدیث کو روایت کی، مسند بزار میں روایت کی. امام بخاری تاریخ کبیر میں بخاری نے یہ حدیث لے کیا ہے. حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں اللہ نے میری قبر پر ایک موکل فرشتہ مقرر کیا ہے جسے پوری دنیا کے لوگوں کی سننے کی طاقت عطا کی ہے. کوئی بھی بندہ کہیں سے بھی قیامت تک مجھ پہ درود بھیجتا ہے نا، سوائے اس کے نہیں کہ وہ فرشتہ مجھ سے کہتا ہے یا رسول اللہ فلاں کے بیٹے فلاں بندے نے فلاں جگہ سے آپ کا درود بھیجا ہے. اچھا اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اگلی حدیث صحیح ابن حبان میں موجود ہے، اس میں تھوڑا سا وضاحت موجود ہے اور اس روایت میں ہے اللہ نے ایک ایسا فرشتہ ہے کہ آتا ہو اسماء الخلائق کے کلے، اللہ نے تمام مخلوقات کی سننے کی طاقت اسے دی ہے. مہربانی کرو، تمام مخلوقات کے کلام کو سننے کی طاقت دی. فہو قائم نمان کر دیے نہ مکتو کیا بتاتا ہے، میں جب تک میں حیات ہوں یہ معاملہ ہو ہے ظاہر. جب میں قبر میں جاؤں گا تو پھر قیامت تک کے لیے وہ فرشتہ میری قبر پہ کھڑا کر دیا جائے گا. فلیس احد من امتی صلی علیہ السلام، کوئی بھی میرا امتی جب وہ مجھ پر درود بھیجے گا الا سماہ باسمہ واسم ابیہ، مگر یہ کہ وہ فرشتہ اس کا نام لے کے مجھے عرض کرے گا یا رسول اللہ یہ فلاں کا بیٹا فلاں آدمی ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ کا فلاں فلاں بندے نے آپ پر کیا ہے درود بھیجے. حضور کہتے ہیں اس کا نام نہیں بتائے گا، اس کے ابے کا نام نہیں بتائے گا. تو فیصلی رب تبارک و تعالی علی ذلک الرجل کل واحد نشر، تو اس درود بھیجنے والے کو میرا اللہ ایک درود کے بدلے 10 رحمتیں عطا فرمائے گا. خدا کے لیے یہ حدیث آپ نے سن لی، میں نے آپ کو بتا دیا کہ بڑے بڑے علماء نے اس حدیث کو صحیح قرار دے دیا. یعنی ایک تو یہ کہ حضور کہتے ہیں جب کوئی درود پڑھتے میری روح لوٹائی جاتی ہے، وہ تو سیدھا سیدھا مطلب ہو گیا مجھے متوجہ کیا جاتا ہے. دیر سے حضور اپنی خبر میں زندہ ہے. اور اگر روح سے مراد کیا ہو فرشتہ، تو اب مانا کیا ہے، حضور کہتے ہیں میری مثال کے بعد میری قبر پہ ایک فرشتہ قیامت کھڑا ہوگا. اس کی پاور کتنی ہے کہ پوری دنیا کی بولیاں سننے کی طاقت رکھتا ہے. اور میں اگلا جملہ بولوں گا ڈاکٹر صاحب اس کا علم کتنا ہے، وہ درود والے کا نام بھی جانتا ہے، درود والے کے باپ کا نام بھی جانتا ہے. حضرات یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ایک عدد سنیو، ایک عدد نبی کی قبر کے مجاور کی بات ہو رہی ہے. جسے مزہ نہیں آیا وہ پھر سوچے اور پھر کہہ دے سبحان اللہ. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ میرے نبی کی قبر کے مجاور کی بات ہو رہی ہے، جو قبر پہ کھڑا ہے اور بولیاں سن رہا ہے، درود سن رہا ہے، سلام سن رہا ہے، اور عرض کرتا ہے حضور فلاں
ہوتا تو فرشتے کو اللہ قبر میں کیوں کھڑا کرتا؟ پتہ چلا نبی سنتا نہیں. میں نے کہا یہ بتا تیرے ادھر دو فرشتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں جی ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں. میں نے کہا لکھ کے کرتے کیا ہے؟ اللہ کے آگے پیش کرتے ہیں. میں نے کہا اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ اللہ کو یہ بات نہیں ہے کہ یہ روز کہتے ہیں یا اللہ یہ پرانی نیکی ہے یہ گناہ ہے صبح شام رات والے دن والے مقرر کیے ہوئے لکھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں. ہاں نہیں سنو آشکان مصطفیٰ سنو سنو اے ہمارا عقیدہ اور لگل قسم کا عقیدہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ قرآن والا عقیدہ ہمارا عقیدہ حدیث والا عقیدہ ہمارا عقیدہ محمد کے یاروں والا عقیدہ. تو اب سنیے میرے نبی کے قدموں میں کھڑا میرے نبی کی قبر میں کھڑا میرے نبی کا ایک غلام میرے نبی کا ایک سیکرٹری یہ آپ نے جملہ کیسا بولا نبی کا غلام نبی کا اس کو تو ہم جانتے بھی نہیں کہ کون کھڑا ہے. ہم تو اس کے پرائم منسٹر جبریل کو دیکھتے ہیں. نبی کا نبی وہ نبی کے غلاموں کے جھولے جھولاتا ہے. مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والوں اگر مزہ ہے تو پھر بولو سبحان اللہ. اور جب اس کا چیف ایگزیکٹو تمام آسمانی مخلوق کا پرائم منسٹر جبریل ہائے ہائے آتے جبریل دینے کو سلام آتے ہیں اس در پہ غلام اور جس کے غلاموں میں جبریل ہے. یہ آگے جبریل کے مقتدیوں میں کوئی ہوگا جو کھڑا ہے میرے نبی کی قبر منور پہ اور کھڑا ہے پاور کتنی لے کے کھڑا ہے پاور کتنی لے کے کھڑا ہے. آج نبی کو چھوڑ آج نبی کے ساتھ رہتے ہوئے ابو بکر کی خدا کی قسم ایسا جملہ دے رہا ہوں اور میرے سننے والوں نے فرسٹ ٹائم یہ استدلال کرنے لگا ہوں. اہل سنت کا عقیدہ یہ کہ فرشتوں میں سے عام فرشتوں سے صحابہ افضل ہیں. ابو بکر صدیق افضل ہے عمر فاروق افضل ہے عثمان غنی عثمان غنی مولا علی. چار فرشتوں کا اختلاف ہے یعنی اہل سنت کے اندر دو مسالک ہیں. بعض کے نزدیک چار فرشتے جو اولو العزم ہیں یہ نبیوں کے بعد سب سے بڑا حکم ہے. اس لیے ہم عقیدہ رکھتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق یعنی انسانوں میں نبیوں کے بعد افضل درجہ ابو بکر ہے. تو یہ افضل البشر کی قید کیوں لگائی کہ عقیدے میں جو چار فرشتے ہیں وہ کس سے افضل ہیں؟ ابو بکر عمر یہ میں نے چار فرشتوں سے افضل ہے. لیکن بالاتفاق جو ان چار کے علاوہ فرشتے ہیں ان سے ابو بکر افضل ہے ان سے علی افضل ہے. اچھا تو یہ سات جو نبی کی قبر پہ کھڑے ہیں بالاتفاق جملہ اللہ کی قسم چڑھے میں اٹھ جاؤں گا. یہ میرے جملے کی قدر نہ کرتا میرے جملے کی قیمت اور استقبال نہ ہو میں اوپر جمع قائم ہو گئے. میں صرف دیکھوں گا کہ آپ کام کریں. یہ جو صاحب نبی کی قبر پہ کھڑے ہیں قربانیاں بھیج رہے ہیں ہم ٹھہرا رہے پر ہم بس ہو رہے ہیں. یہ جو صاحب نبی کی قبر پہ کھڑے ہیں پاور کتنی لے کے کھڑے ہیں پوری دنیا کی قوت طاقت سماعت رکھتے ہیں اور ہر بندے اور بشر کو بھی جانتے ہیں اس کے اپنے کو بھی جانتے ہیں. اچھا یہ ساتھ کب سے قیمتی لگے گی جب حضور کا مثال ہو جائے گا پھر بھی آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حیات ظاہری میں یہ حضور کی خدمت میں نہیں ہے. یہ حیات کے بعد مثال خبر پر کی حاضری ہوگی. اور اگر ویسے بھی زندگی میں اگر ایک دفعہ ہو گیا تو ہو گیا. تو صاحب جو صاحب نبی کے سیکٹری بنے تھے بعد مثال قبر پہ کھڑے ہوئے ان کا علم کتنا ہے بندوں کو بھی جانتے ہیں بندوں کے ابے کو بھی جانتے ہیں. طاقت سماعت کتنی ہے کہ وہ ہر بندے کی بولی جانتے ہیں. اور یار یہ کون سمجھا رہے ہیں جنہیں نبی کی قبر کی خدمت میں گئی مجاور بن گئے جو نبی کے بارگاہ کے اندر جن کو کھڑا کر دیا گیا یہ بالاتفاق علی سے کم ہے ابو بکر سے درجے میں کم ہے عمر سے درجے میں کم ہے ابو بکر سے درجے میں کم ہے. اور کام کرنے والے جو بعد میں سال غلام بنا کے قبر میں کھڑے کر دیے گئے
ان کی پاور بتا جو زندگی میں بھی ساتھ رہے اور آج بھی قبر میں ساتھ ہے. کیا خیال ہے وہ ابو بکر نہیں جانتا کہ آمنہ مسجد میں کون ان پر سلام بھیج رہا ہے؟ کیا علی نہیں جانتے؟ بھائی علی سے ادنا جانتا ہے تو علی نہیں جانتے کون مجھے مدد کے لیے پکار رہا ہے، کون مجھے یاد کر رہا ہے. ارے صاحب ہم نے ہوا میں عقیدے نہیں بنائے، ہمارے عقیدے کا مستقل یہ رب کا قرآن ہے، یہ محمد کا فرمان ہے. ٹاپک ٹو بی کنٹینیو انشاءاللہ موضوع جائیے. ہائے دلائل کا سمندر کے ساتھ ہم سنیوں کے عقیدے ایسے نہیں ہیں کہ آج کل کے جناب مکھٹو مراسی قسم کے چبل قسم کے اردو خان اور سگالران کے مرزے جیل میں جیسے وہ پک پک کریں اور اٹھ کے جناب کوئی یونس گوہر جیسے کمینے بدبخت اور ڈاکٹر غازی جیسے وہ جناب بے ادب اور بدتمیز اور مغرب کے ایجنٹ اٹھیں اور ان کے پک پک کریں عقیدے اہل سنت پر، عقیدے صحابہ پر، اور ہمارے نوجوان سمجھیں کہ جناب وہ علیوں کے پاس دلائل ہیں تو بیان کریں. بیٹا یہ صدیوں پہلے کے بیان سے دلائل ہیں اور ہم صرف تمہیں جھلک دکھا رہے ہیں. ہاں جی اب ان کے بھی سنتے رہتے ہو نا، ہمارے بھی سنو نا، پھر لگ پتا جائے گا